صحیح کا قاعدہ نمبر 7. اس قاعدے سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے. حروف کی 4 قسمیں ہیں. حروف کی 4 قسمیں ہیں. حروف ادغام، حروف اظہار، حروف اخفاء، حرف اقلاب. یہ 4 قسمیں ہیں حروف کی. یہ 4 قسمیں ہیں حروف کی. اچھا جی، حروف ادغام 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. ان حروف کو حروف یرملون کہتے ہیں. اور حروف اظہار 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں. کتنے ہیں؟ 15 ہیں. کون کون سے بھائی؟ تا، سا، جیم. سنو: دال، رال، زا، سین، شین، قاد، ضاد، فا، وا، فا، قاف، کاف. 15 ہو گئے کہ نہیں؟ حرف اقلاب 1 ہے، وہ کون سا؟ با. اب سمجھیے قاعدہ. صحیح کا قاعدہ نمبر 7. کیا نام ہے قاعدے کا؟ حروف یرملون والا قانون. اگر نون ساکن اور نون تنوین کلمہ کے آخر میں واقع ہوں اور بعد میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو ما بعد حرف کی جنس کرتے ہیں، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً. یاد ہو گیا؟ جیسے بھائی میں یقول، دیکھو من ہے، اس کے بعد کیا آ گیا؟ یقول. اور یہ یاد رکھنا، یہ جو میں نے کہا نا، اگر نون ساکن اور نون تنوین کلمہ کے آخر میں آ جائیں، کلمہ کے آخر میں آ جائیں. یہ جو ہوتی ہے نا تنوین، یہ تو آتی ہی آخر میں ہے. یہ تو یہ والی جو شرط ہے نا آخر میں آ جائیں، یہ نون ساکن کے ساتھ ہے. نون ساکن درمیان میں بھی آ جاتا ہے. اب دیکھو جی میں قنوانن، جیسے نون ساکن ہے بعد میں واو آ گئی، یرملون میں سے ہے کہ نہیں؟ ہے. بنیانن، نون ساکن بعد میں یا آ گئی، یرملون میں سے ہے کہ نہیں؟ ہے. دنیا، کیا؟ دنیا، نون ساکن بعد میں یا آ گئی کہ نہیں؟ یرملون میں سے. یہاں ادغام نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ نون ساکن درمیان میں ہے. ہم نے کہا ہے آخر میں ہو. کہاں ہو؟ ادھر ادغام نہیں کریں گے. قنوانن، بنیانن، دنیا. کیوں آنن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، قنوانن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر نون ساکن اور نون تو بولو، اگر نون ساکن اور نون تنوین کہاں آ جائے؟ کلمہ کے آخر میں آ جائیں. ہوں یا آ جائیں یا واقعوں گل دیکھو ہے، اور بعد میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن اور نون تنوین کو ما بعد حرف کی جنس کرتے ہیں، پھر جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں. دیکھیں جیسے میں یقول، نون ساکن ہے، اب من الگ کلمہ ہے، یقول الگ کلمہ ہے، نون آخر میں ہے، بعد میں یا آ گئی، نون کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا. میں یقول، سمجھ آ گئی؟ اور ساتھ لکھ لینا لام اور را میں ادغام، لام اور را میں ادغام بے غنہ ہوگا، اور بقیہ 4 حروف میں ادغام با غنہ ہوگا. بقیہ 4 حروف میں ادغام با غنہ کا کی مطلب غنہ کے ساتھ. میں یقول غنہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ کے بغیر. من ربہم، کیا؟ یہی ہے ناک کے جواز ہے جی میں یقول آ جا رہے ہیں، غنہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن من ربہم ایسے غنہ نہیں ہو رہا، بلا غنہ. ویسے غنہ میں یہ جو ہے نا میم اور نون، ان میں غنہ جو یہ صفت لازمہ، ان سے جدا نہیں ہوتا. اچھا ناک کے ناپ کے پڑھو گے نا، ناک کے آواز جائے گی. من ربہم، ناک ناپ کے پڑھو گے تو ناک کے آواز پھر بھی جائے گی. نون اور میم میں غنہ جو ہے یہ صفت لازمہ، اس سے جدا ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھا جی؟
تو لام اور رام ادغام بلا غنہ ہوگا، بقیہ 4 حروف میں ادغام جیسے من یقول من ربہم ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہوگی شک، اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کرنا واجب ہے، وہاں واجب ہے. کیا مطلب؟ یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، خوب صراط الذین انعمت کیا ہوں ادغام کریں، نون نو بھی واضح کریں گے تے عین نو بھی. عذاب عظیم، عذاب عذاب نون تنوین آ گیا ٹھیک ہے. اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء کرتے ہیں وجوباً. اب اخفاء کسے کہتے ہیں؟ اخفاء کہتے ہیں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کو اخفاء کہتے ہیں. یعنی نہ پتہ چلتا ہے غنہ ہو رہا ہے، نہ پتہ چلتا ہے، اور نہ پتہ چلتا ہے اظہار ہو رہا ہے، نہ پتہ چلتا ہے ادغام ہو رہا ہے، درمیانی حالت ہی ہوتی ٹھیک ہے. جیسے انتم، جیسے انتم ان کنتم مؤمنین، سمجھا گی. اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً ایج اقلاب. نہیں سمجھ لگی؟ حرف اقلاب. اور اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف اقلاب آ جائے، کیا آ جائے؟ حرف اقلاب ایک کوئی ہوکی ہے با، حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن نون تنوین کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے میم بعدی، جیسے نون ساکن کی مثال، تنوین کی مثال بھی دیوا لفی شقاق بعید ٹھیک ہے. یہ قاعدہ مکمل ہوا. کتنے قاعدے ہو گیا؟ صحیح کا قاعدہ نمبر 8 کیا ہے جی؟ الف والا قانون. کیا ہے؟ الف والا قانون. ہر وہ الف جس الف کے ماقبل کی حرکت الف کے مخالف ہو، ہر وہ الف الف کے مخالف ہو تو اس الف کو ما قبل حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. جیسے داربا سے دوری باقا تعالیٰ سے. اور بھائی جب الف کے ما قبل حرکت الف کے مخالف ہو اور ہم الف کو پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. داربا الف کے ما قبل ضمہ آ جائے، لو پڑھ کے دکھا دو، الف نہیں پڑھا جائے گا. داربا ضاد پر کسرہ لگا کے آپ الف کو پڑھے نہیں پڑھ سکتے. الف چاہتا ہے میرا ما قبل مفتوح ہو، جب فتح آئے گا تو الف پڑھا جائے گا، اگر فتح نہیں آئے گا تو الف نہیں پڑھا جائے گا. دار آبا سے پھر کیا ہوگا؟ اگر جیسے دار آبا سے دوری با، یعنی جب با مفعلہ کی ہم ماضی مجہول کو بناتے ہیں، ماضی مجہول کا پہلا مضموم ہوتا ہے اور آخر کا ما قبل، تو دار آبا سے جب ماضی مجہول بنائیں گے تو داد پر اب ضمہ لگائیں گے، الف کے ما قبل حرکت الف کے ہو گئی مخالف، اب یہ الف جو ہے واو سے تبدیل ہو جائے گا. دار آبا سے دوری با، ہر وہ الف جس الف کے ما قبل کی حرکت الف کے مخالف ہو تو اس الف کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے ضرب سے دوری با، قاتل سے قتیلا. جی چلیں آگے. صحیح کا قاعدہ نمبر 9 علامت مضارع مضموم والا قانون. کیا نام ہے قاعدے کا؟ قانون یہ ہے ہر وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی ہو، خواہ وہ چاروں حروف اصلی ہوں یا بعد اصلی ہوں بعد زائدہ ہوں، یا ایویں بیان کر لو ہر وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی ہو اس کی علامت مضارع مضموم ہوگی. ہر وہ باب جس کی ماضی خواہ وہ چاروں حروف اصلیہ ہوں یا بعد اصلی ہوں بعد زائدہ ہوں. اکرما، اب بولو کیا آئے گا؟ یکرمو. اکرما سے کیا آئے گا؟ مضارع. تے ماضی 4 حرفی ہے کہ نہیں؟ 4 اصلی نے، 3 اصلی نے تے 1 کیڑا زائد ہے؟ کیا کون سا زائد ہے؟
بھی توڑ جائے حمزہ زائد ہے. کیا ہے؟ اکرامہ سے یکرم. ادھر 3 اصلی ہیں اور ایک زائد ہے. 3 اصلی ہیں اور ایک زائد ہے. اب علامت مضارع مضموم آ گئی. صرف کیا آئے گا؟ مضارع. یصرف علامت مضارع مضموم آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس کے اندر کتنے حرف اصلی ہیں؟ 3 اور ایک زائد ہے. وہ کون سا زائد ہے؟ را مشدد میں سے ایک را. را مشدد میں سے ایک را یہ زائد ہے. سمجھا گی؟ قابلہ مضارع کیا آئے گا؟ مضارع کیا آئے گا؟ یقابلو. علامت مضارع مضموم آئی کہ نہیں؟ تے ماضی کی ہے قابلہ 4 حرفی ہے کہ نہیں؟ ماضی 4 حرفی اور اس کے اندر کتنے حرف اصلی ہیں؟ قابلہ کے اندر 3 حروف اصلی اور الف کیا ہے؟ زائد ہے. دحرجہ مضارع کیا آئے گا؟ یدحرجو. ماضی 4 حرفی ہے کہ نہیں؟ اس کے چاروں حروفی کیا ہیں؟ اصلی ہیں. دحرجہ وضرب فعل. یہ چاروں ہی اصلی علامت مضارع مضموم آ گئی. اچھا اب دیکھیے ناصرہ ینصرو بولو. سامیہ فاتحہ سامہ حاسبہ قاتلہ قالا قتال آیا کہ نہیں؟ علامت مضارع مفتوح آ رہی کہ نہیں؟ اقتربہ یقتربو. استخرجہ انفطرہ ینفطرو. دے لو تو 4 تو بعد کیجئے. اتنے علامت مضارع کی ہو گئی؟ مفتوح ہو گئی. ہر وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی ہو خواہ وہ چاروں حروف جس کی ماضی 4 حرفی ہو اس کی علامت مضارع خواہ وہ چاروں حروف اصلی ہوں یا بعد اصلیہ ہوں بعد زائدہ ہوں. بعد اصلیہ ہوں بعد زائدہ ہوں. علامت مضارع کیا آئے گی؟ اور وہ باب جس کی ماضی 3 حرفی ہو اور وہ باب یا 4 حرفی سے زائد ہو یا اس کی علامت مضارع مفتوح آئے گی. کتنے قاعدے ہو گئے؟ 9. یہ آج کا سبق آپ کا مکمل ہو گیا.